أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 3. اور وہی اللہ ہے جس نے آپ پر سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، کنفرم کرتی ہے، اور اسی نے توریت اور انجیل اتاری، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا قرآن اتارا ہے. He has sent down upon you, O Muhammad, the book in the truth, confirming that was before it, and he sent down Torah and Gospel before for the guidance of people and mankind, and he has revealed Al-Furqan criterion. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں خاص طور سے 2 بات کہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اسی اللہ نے یہ کتاب سچائی کے ساتھ اتاری ہے، حق کے ساتھ اتاری. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں اگر کسی انسان کو سچائی چاہیے، ستیہ چاہیے، ٹروتھ چاہیے، تو وہ اس کتاب کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتی، اسی میں ملے گی. اور اس کتاب کو چھوڑ کر کے کہیں بھی کوئی سچائی تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، تو وہ دھوکہ کھائے گا، فریب کھائے گا، نقصان ہی اٹھائے گا. اب یہ سچ کیسے ہے؟ کیسے ہم مانیں کہ یہ سچ ہے؟ تو اس کے لیے سب سے آسان جو کرائٹیریا ہے، چیک کرنے کا ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خود اس کتاب کو پڑھے ایک بار، اور دماغ کھول کے پڑھے، نیوٹرل ہو کر کے. پھر خود ہی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ واقعی یہ انسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی. ابھی پرسوں میں ایک پڑھ رہا تھا ایک واقعہ کہ ایک شخص تھا، اس نے، یہ یورپ کی بات ہے، اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک مسجد کو دھماکے سے اڑا دینا ہے، اور اس کو بتایا گیا تھا کہ اسلام از دا ڈینجر فار دس ورلڈ، اسلام اس دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جیسے عام طور سے پھیلایا جاتا ہے. لیکن اس نے سوچا کہ ایک بار میں وہ ان کی کتاب پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہے اس میں. تو وہ قرآن پڑھنا شروع کیا، تو ایک آیت پر پہنچا جس میں لکھا تھا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے ایک انسان کو بغیر کسی جرم کے مار دیا. جرم میں کیا؟ کہ اس انسان نے یا تو کسی کی جان لی ہو تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی، یا کوئی اور بہت بڑا کرائم کیا ہو، فار ایگزامپل بغاوت کیا ہے اسلامک اسٹیٹ سے، یا اسلام لا کے پھر کفر میں چلا گیا، مرتد ہو گیا، تو اس کی سزا قتل ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کو مار دیتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری دنیا کو مار دیا. اور اگر ایک انسان کی جان بچائی
تو وہ ایسا ہے کہ جیسے پورے انسانوں کی جان بچائی۔ جب یہ آیت اس نے پڑھی تو اس کا دماغ گھوم گیا، چونکہ وہ بہت سے لوگوں کو مارنے جا رہا تھا، اور اس نے کہا کہ نہ، یہ کتاب انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد اسی مسجد میں جا کر کے کلمہ پڑھا، اور بعد میں وہاں کا متولی بھی بن گیا وہ، پھر وہ اسلام کا داعی بن گیا۔ لیکن شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ کہ خود پڑھے اسے، سمجھے کہ یہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ میں نے سنا کہ ایک شخص تھا، اس نے اسلام کے خلاف بک لکھنے کے لیے پلاننگ کیا، اینٹی اسلام بک لکھنا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ پہلے قرآن پڑھتا ہوں کہ دیکھوں اس میں کیا کیا مجھے ملتا ہے، تو پھر میں پوائنٹ آؤٹ کر کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ چیز جو ہے اسلام میں فلاں فلاں جگہ غلط ہے۔ تو اس نے جب پڑھنا شروع کیا تو قرآن ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ ختم ہو چکا تھا، اسلام قبول کر لیا، اور پھر اسلام کا پرجوش دائی بن گیا۔ اور اس کا انٹرویو ہے، آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں پہلے کیا سوچتا تھا اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اور اب میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کتاب حق کے ساتھ اتری ہے۔ اچھا، اس کتاب کو جہاں جہاں آپ اپلائی کیجئے، جہاں جہاں، فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، انہی پر کتاب اتری نا، تو ان سے جو جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے وہ پورے ہوئے کہ نہیں؟ ایک آدمی اٹھ کر کے پورے کنٹری کو کیسے مار سکتا؟ بولتے ہیں نا تلوار سے پھیلا۔ تو کامن سینس کیا کہتا ہے؟ ایک آدمی اٹھ کر کے، وہ بھی یتیمی کی حالت میں پلا بڑھا، اور وہ پورے عرب کو کیسے اکیلے فتح کر سکتا ہے؟ تلوار سے مار مار کے اسلام پھیلا سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی قرآن کے ذریعے، اس میں ایک واقعہ آپ سنیں گے کہ طفیل بن عمرو دوسی ایک بہت بڑے قبیلے دوس کے سردار تھے، اور بہت بڑے شاعر اور پوئٹ، اس زمانے میں بہت پڑھے لکھے آدمی۔ مکے میں آئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے مکے میں ایک شخص کا دماغ خراب، وہ جادوگر ہو گیا ہے، اس کی بات مت سننا، ورنہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کان میں روئی ٹھوس لی کہ بھائی کان کھلا رہے گا تو بات سنائی دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اور وہ بیچارہ روئی ٹھوس کر کے، طواف تو اس وقت بھی تھا، لوگ آتے تھے حج کرنے، عمرہ کرنے آتے تھے۔ پھر اس کو خیال آیا کہ طفیل، تو پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، تجھے معلوم نہیں کہ جادو کیا ہے، شاعری کیا ہے، پوئٹری کیا ہے؟ نکال کے پھینک دیا۔ سنو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے یہ۔ تو انہوں نے جا کر کے سننا شروع کیا، پھر اور قریب آئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے، کہا کہ آپ سنائیے ذرا، کیا سناتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، تو کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کی قسم، ایسی بات تو میں نے زندگی میں کبھی سنی ہی نہیں۔ اور سیم بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہی تھی، جب بہن کو مارتے پیٹتے، جب انہوں نے کہا کہ دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے، تو جب پڑھے تو کہا کہ سبحان اللہ، ایسی بات تو میں نے زندگی میں سنی ہی نہیں تھی۔ اور فوراً چینج ہو گئے۔ اور چینج کیسا ہوئے؟ خالی وہ چینج نہیں ہوئے، وہیں پہ اسلام قبول کیا، اور جا کر کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دی، اور 72 لوگوں کو مسلمان کرا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے۔ دوسری بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں کہی ہے کہ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی دماغ کھول کر کے، سمجھ کر کے، ایک ایک آیت سے ہی شروع کریں۔ ہر دن ایک آیت ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، تو پھر دیکھیں کہ کیسے اندر اور باہر ہر طرف انقلاب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کی رہنمائی اور گائیڈنس میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔